کبھی کبھی طلاق مرد اور عورت دونوں کے فائدے میں ہوتی ہے، اور کبھی کبھی طلاق صرف مرد کے فائدے میں، اور کبھی کبھی صرف عورت کے فائدے میں، اور کبھی دونوں کے فائدے کے لیے نہیں ہوتی۔ ویسے جائز کاموں میں طلاق اچھی چیز نہیں ہے میرے بھائی، طلاق اچھی چیز نہیں ہے اور اس سے اللہ خوش نہیں ہوتا۔ لیکن ایسا کہنا کہ بالکل بھی طلاق اچھی چیز نہیں ہے، یہ بھی صحیح نہیں۔ وہ کیسے؟ اس کا ایک مثال میں دوں۔ سورۃ الاحزاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا متبنہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ، جس کی شان یہ ہے کہ 1,24,000 انبیاء کرام کے ساتھیوں میں سے صرف ایک زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جس کا نام قرآن پاک میں موجود ہے۔ فلما قضا زید منها وطرا، یہ ایک بہت بڑے شان والا صحابی ہے۔ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھ، یعنی زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ اس کو اپنے پاس رکھ، گزارا کرو اور اس کو طلاق نہ دو، اللہ سے ڈرو۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی معلوم تھا کہ یہ شادی چلے گی نہیں، شادی اگر بن گئی تو دنیا میں جنت، اور اگر گلے پڑ گئی تو دنیا میں جہنم ہے۔ تو اس وقت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دی۔ جب اس کو طلاق ہو گئی تو اس کے بعد اس کا نکاح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھایا گیا۔ تو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں، پھر اس کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی۔ تو یہ طلاق زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں بہتر ہو گئی یا نہیں؟ بہتر ہو گئی نا۔ اسی لیے ہر وقت طلاق کا لفظ برا نہیں اور ہر وقت بری بھی نہیں۔ کبھی کبھی صرف مرد کے فائدے میں ہوتی ہے، کبھی کبھی صرف عورت کے فائدے میں ہوتی ہے، کبھی کبھی دونوں کے فائدے میں ہوتی ہے، اور کبھی کسی کے فائدے میں نہیں ہوتی۔